تو طہارت پروردگار عالم نے قرآن میں اس گھرانے کی بیان کی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا، جیسا پاک کرنے کا حق ہے ویسا پاک کرے۔ اچھا، یہاں پر مجھے علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کا جملہ یاد آ رہا ہے، بڑی عظیم شخصیت تھے، حضور ذہن، حاضر جوابی، کوئی ثانی نہیں تھا ان کا۔ یہی آیت تطہیر بیٹھے تھے، اب ظاہر آپ بیل مجھے مار، اس کو کھانی تھی تبھی اس سے سوال کیا، اس کو پٹنا تھا۔ کہنے لگا کہ آغا صاحب یہ جو آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ایسا مقصد یہ ہے کہ اہل بیت جو پاک ہوئے ہیں وہ آیت کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے ہیں۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ علامہ اظہر حسن زیدی صاحب سے، عاد اللہ مقامہ۔ اب ظاہر ہے میں نے عرض کیا اس کو کھانی تھی، انہوں نے کہا کہ اچھا آپ کی بات مان لیتے ہیں، اگر تمہارا مدعا یہی ہے کہ اہل بیت جو پاک ہوئے ہیں وہ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پاک ہوئے ہیں، تو میں تم سے سوال کرتا ہوں، کاؤنٹر اٹیک کا تم سے میں سوال کرتا ہوں، پھر اس دعوے کے مطابق جو تم کر رہے ہو اس کا مطلب ہے قرآن مجید میں ایک آیت اور بھی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اگر اہل بیت آیت کے نازل ہونے کے بعد طاہر بنے ہیں تو پھر خدا بھی ماننا پڑے گا کہ آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک مانا گیا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ علی کے گھر کا جو پروردہ ہوتا ہے وہ صرف ایک بندے کو نہیں اجاڑتا ہے، وہ بازاروں درباروں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ علامہ دیوبندی، اسماعیل دیوبندی، ان کے نام کے آگے سے ہٹنا چاہیے، یہ تو ہم کہہ دیتے، میں نے بھی کہہ دیا۔ اسماعیل دیوبندی معروف ہے، پہلے کچھ اور تھے بعد میں کچھ اور ہو گئے، حق کے زہرا کا دفاع کیا۔ ایک بزرگ شخص نے جو گاؤں کا رہنے والا تھا، اس کی